الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد الہی ہے کہ بے شک اللہ کے دوستوں پر، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ اللہ والے ہر قسم کے خوف و غم سے بے نیاز۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم۔ حضرت پیران پیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف حضور غوث اعظم، آپ حسنی حسینی سید آل رسول آل نبی اولاد علی ہیں، اور آپ 11ویں والے پیر کے نام سے دنیا میں مشہور ہیں۔ آپ کی شان میں کہا جاتا ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء۔ کہ غوث اعظم کا مقام اولیاء میں، ولیوں میں کیسا ہے؟ جیسے کہ انبیاء میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، وہی مقام جو مقام نبی پاک کا نبیوں میں ہے، وہی مقام حضرت شیخ عبد القادر غوث اعظم کا ولیوں میں ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر صرف اتنا پتہ ہے کہ غوث اعظم کی 11ویں ہوتی ہے، 11ویں والے پیر ہیں، لیکن 11ویں والے کا نام ڈبی ہوتا رہ جائے گا، اور وہ 12 سال کا مائی کا ڈبا ہوا بیڑا تار دیا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی وہ ہستی ہیں، اولیاء امت کے اندر آپ کا جو مقام ہے، آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، میں علم حاصل کرتے کرتے کتب اور غوث اعظم بن گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا علم ہے جو انسان کو غوث، کتب اور ابدال کے درجے پر پہنچا دیتا ہے؟ ہر سال اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں سے اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں ڈگریاں ڈپلومے لے کر، مدرسوں سے ہر سال نکلتے ہیں بڑے بڑے علماء، ان میں کوئی غوث، کتب، ابدال بنے ہوئے ہم نے دیکھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فیلڈ الگ ہے، اس کے لیے محنت درکار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے آپ کا وہ واقعہ ہے آپ کے والد گرامی کا، کہ گزر رہے تھے وہ نہر میں دریا کے ساتھ ساتھ، وہ ایک سیب پانی میں بہتا ہوا آ رہا تھا، تو وہ پکڑ کے کھا لیا۔ تو بعد میں سوچا کہ یہ تو بغیر اجازت کے میں نے کھا لیا ہے، یہ پتہ نہیں کس کا ہوگا۔ تو پھر چلتے گئے تو آگے ایک باغ آیا، اس باغ کے مالک سے ملے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تم نے کھایا ہے تو اس کے لیے تمہیں 12 سال جو میری خدمت کرنی پڑے گی، ایسے اس کی معافی نہیں ہوگی۔ تو 12 سال خدمت کی۔ ہاں ایک دوسری شرط کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، تو پیروں سے اپاہج ہے، لنگڑی لولی ہے، اس کے ساتھ تمہیں شادی کرنی پڑے گی۔ یہ 2 شرطیں ہیں، ایک تو 12 سال میری خدمت کرو، اور دوسرا اس بیٹی کے ساتھ شادی کرنی ہوگی۔ تو دونوں شرطیں آپ نے قبول کی، آپ کے جو والد صاحب تھے حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ۔ تو پھر 12 سال خدمت کی، تو پھر یعنی کہ شرطیں یہ دونوں مان لی ہیں کہ وہ جو سیب کھایا تھا بغیر اجازت کے۔ اب اندازہ لگائیں آج کے مسلمان اپنی زندگی میں، یہاں کروڑوں اربوں خربوں ہڑپ ہو جاتے ہیں، وہ پوچھنے والا نہیں، ملکوں کے خزانے خالی ہو جاتی ہیں، اور وہاں پارسائی، تقویٰ، پرہیزگاری کا عالم دیکھیں کہ انسان سر سے لے کر پیروں تک پانی ہو جاتا ہے، کہ مسلمانی کہتے جس کو۔ ہم تو صرف نام کے مسلمان ہیں۔ خیر وہ خدمت کی،
تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں بھی ٹھیک ہے 12 سال تم نے خدمت کر لی, ایک شرط پوری ہو گئی. اب دوسری شرط جو ہے وہ شادی ہو گئی. جب آپ گئے ہیں اپنے زوجہ محترمہ کے پاس تو دیکھا کہ ایک حسین و جمیل جو ہے وہ خاتون بیٹھی ہیں, تو وہ دیکھ کے حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی غلط تو نہیں ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ وہی ہے. تو پوچھا, آپ نے فرمایا کہ بھائی اندھی میں نے اس لیے کہا کہ اس نے ساری زندگی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا, اور کانوں سے بہری اس لیے کہا تھا کہ کبھی کوئی خلاف شرع بات اس کے کان میں نہیں گئی, کبھی کسی کی برائی, کسی کی غیبت, کسی کی چغلی نہیں سنی, اور زبان سے گونگی, کبھی کسی سے بات نہیں کی, کوئی خلاف شرع کوئی خلاف اسلام بات زبان سے نہیں کی, اور پیروں سے معذور, کبھی اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا. یہ ان کی پارسائی, ان کے تقوی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا. وہ حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ جو غوث اعظم کے نانا ہیں وہ تھے. تو پھر ایسی ہستیوں سے جو آگے اولاد پیدا ہوگی, وہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم نہ ہو تو کیا ہو, جن کے بزرگوں کا, جن کے والدین کے تقوی پرہیزگاری کا یہ عالم ہو. آپ فرماتے ہیں کہ میں ظہر کی نماز پڑھ کے مسجد میں سو رہا تھا, خواب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے فرمایا بیٹا عبد القادر تم واز کیا کرو, لوگوں سے خطاب کیا کرو. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجمی ہوں, یہ عرب لوگ بڑے فصیح اللسان ہیں, فصاحت و بلاغت ہے, تو میں ان کے ساتھ کیسے کلام کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا عبد القادر اپنا منہ کھولو. تو میں نے منہ کھول دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن عطا فرمایا. تو حضور تشریف لے گئے, مجھے دعا دی. تو اس کے بعد حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا, یہ تاریخی کتابوں کے اندر یہ واقعات صدیوں سے چھپتے آ رہے ہیں, مگر چونکہ ہمارے معاشرے میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں ہے تو ان باتوں کو سمجھا کریں. حضور غوث اعظم کا صرف اتنا پتا ہے کہ 11ویں شریف کی ان کی دیکھ پڑتی ہے, کھیر پکا لو اور لنگر کھا لو, اور 11ویں شریف بس اتنا, اس کے علاوہ نہیں پتا ان کی زندگی کیا تھی, ان کی تعلیمات کیا ہے, فرمودات کیا ہے, کچھ نہیں. وہ غوث اعظم بغداد شریف میں درس دیا کرتے تھے, تو وہ جو ہے کتابوں میں چھپے ہیں. فیض یزدانی الفتح الربانی وہ کتاب ہے, اس کے اندر وہ ساری مجالس درج ہیں. جیسے درس روحانیت اکاڑا میں ہوتا ہے, تو ایسے ہی 800 سال پہلے درس روحانیت بغداد شریف میں حضور غوث اعظم دیا کرتے تھے. تو یہ بھی کتابوں کے اندر محفوظ ہو گئے ہیں دروس. یہ جو مجالس یہاں کی ہیں, اس کتاب کا نام کیا ہے؟ درس روحانیت کے نام سے کتاب سن 2021 میں شائع ہو کر منظر عام پر آ گئی, پوری دنیا میں چلی گئی. تو حضرت مولا علی المرتضیٰ تشریف لے آئے, فرمایا بیٹا عبد القادر اپنا منہ کھولو. تو میں نے منہ کھول دیا, تو انہوں نے اپنا لعاب دہن 6 مرتبہ عطا فرمایا. رسول پاک نے 7 مرتبہ اور حضرت مولا علی پاک نے 6 مرتبہ. تو میں نے کہا کہ حضور پاک نے تو 7 مرتبہ, تو آپ نے 6 دفعہ. تو فرمایا کہ یہ حضور کا ادب ہے, ہم نے ان کی برابری نہیں کرنی, ایک قدم پیچھے رہنا. خیر اس کے بعد میں اٹھا, میں نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا, تو میں نے دیکھا کہ چاروں طرف جو ہیں وہ عوام لوگ آ رہے ہیں, میرے ہاتھ چوم رہے ہیں, کوئی میرے پاؤں چوم رہا ہے. اچھا, اور جب وہ لعاب دہن عطا فرمایا تو میرا سینہ جو ہے وہ نور سے منور ہو گیا, روشن ہو گیا. کائنات کی کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہ رہی. تو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد منبر پہ آپ تشریف فرما ہو گئے, اور پھر آپ نے خطاب فرمایا, واعظ کیا. اس کے بعد آپ کے واعظ کا, آپ کے درس و تدریس کا, خطاب کا یہ عالم تھا کہ دور دور سے بڑے بڑے اولیاء, اہل اللہ, علماء آپ کا درس سننے کے لیے آیا کرتے تھے. اور آپ کی جو خانقاہ ہے اس کے باہر
وہ سینکڑوں کی تعداد میں وہ لکڑی کے کھونٹے کیلے جو ہے وہ زمین میں لگائے گئے تھے تاکہ لوگ اپنی سواریاں اس کے ساتھ باندھ سکیں. یعنی پارکنگ کا انتظام، جیسے آج کے دور میں نہیں کاریں گاڑیاں لوگ کھڑی کر لیتے ہیں، تو وہ خچر گھوڑے اس کے اوپر جو لوگ آتے تھے. تو آپ کی محفل کے اندر بڑے بڑے اہل اللہ علماء وقت کے زمانے کے جو ہیں وہ اہل علم آیا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں ہے جو میرے درس کے اندر کسی نبی کی روح تشریف نہ لائی. جنات اور ملائکہ میں سے کوئی نہیں ہے جو میرے درس میں حاضر نہ ہوا. ایک دفعہ آپ درس دے رہے تھے تو دوران درس جو ہے آپ اٹھ کر ممبر سے نیچے تشریف لیے اور بعد کھڑے ہو گئے سر جھکا کر ہاتھ باندھ لیے. تو سارے اہل اللہ کھڑے ہو گئے، بڑے بڑے اولیاء، سارا مجمع. آپ کے درس کے اندر 1,00,000 کا مجمع ہوتا تھا. کتنے لوگ بیٹھتے تھے؟ 1,00,000 کی تعداد اس زمانے میں. تو کھڑے ہو گئے. کچھ دیر کے بعد آپ دوبارہ ممبر پہ جا کے تشریف فرما ہو گئے. تو لوگوں نے، مشائخ نے عرض کیا کہ حضور خیریت سے یہ کیا وجہ ہوئی ہے؟ تو فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ بیٹا عبد القادر میں تمہارا درس سننے کے لیے آیا ہوں. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے سامنے میری جسارت نہیں ہے کہ میں زبان سے لوگ کشائی کر سکوں. تو پھر حضور مسکرائے. جب حضور تشریف لے گئے تو میں ممبر پہ دوبارہ اس لیے بیٹھا. یہ وہ چند واقعات آپ کو ہلکی ہلکی جھلکیاں، واقعات تو بے شمار ہیں. اسی طرح آپ کے درس کے اندر ایک کرامت تھی کہ جتنی آواز پہلا شخص سنتا تھا اتنی آواز آخری بندہ سنتا تھا. لاؤڈ سپیکر کا زمانہ نہیں تھا، سپیکر نہیں تھے، ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا. کیا کرامت تھی کہ 1,00,000 کے مجمع میں جتنی آواز پہلا بندہ سن رہا اتنی ہی آخری سن رہا. ایک دفعہ آپ درس دے رہے تھے تو دوران درس جو ہے خادم نے آ کے عرض کیا کہ حضور آپ کے جو صاحبزادے ہیں ان کا انتقال ہو گیا. تو آپ نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس کی جو ہے وہ غسل کا انتظام کرو، تجہیز و تکفین کرے. تو اس کے بعد پھر خطاب اپنا جاری رکھا. کیا کرو؟ آج کا بندہ اگر ہو اور گھر سے پیغام آ جائے کہ کوئی فوت ہو گیا، کیا کنڈیشن ہوگی؟ درس جاری رکھا. تو پھر آگے عرض کیا کہ حضور غسل ہو گیا ہے، کفن پہنا دیا گیا ہے، سارا کچھ. تو پھر آپ درس سے اٹھے، ان کا جنازہ ادا فرمائے. پریکٹیکلی اولیاء کرام کی جو زندگیاں ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوتی ہے. تو یہ جو ہم سنتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید تو کوئی خوف نہ کھا، کوئی ڈر نہ کھا. کیوں کہ اللہ ربی، اللہ جو ہمارا رب ہے، تو کیوں خوف کھاتا ہے؟ تیرا تعلق عبد القادر کے ساتھ ہے، تو خوف نہ کھا. کیوں کہ اللہ نے مجھے لا خوف بنایا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اس طرح بے شمار آپ کی کرامات، آپ کے واقعات ہیں. ایک یہ بھی مشہور ہے کہ رمضان کے چاند کے اندر کچھ اختلاف تھا کہ رمضان شریف کا چاند نظر آیا ہے کہ نہیں آیا. تو ایک بزرگ تھے احمد اللہ، انہوں نے فرمایا کہ وہ حضرت ابو صالح کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، یہ پتا کرو کہ اس نے دودھ پیا ہے کہ نہیں. تو پتا کیا کہ دودھ پیا نہیں ہے. تو کیا فرمایا کہ بھائی صبح روزہ ہوگا. کہ اس نے اگر روزہ نہیں رکھا تو صبح ہوگا. تو اس طرح کی واقعات، یہ مادر ذات ولایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. تو اس طرح سے علماء دیوبند کے پیر و مرشد مولانا اشرف علی تھانوی جو ہے وہ اپنی کتاب جمال الاولیاء کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ کا ایک مرید جو تھا اس کا انتقال ہو گیا. آپ کا دھوبی تھا، یہ مشہور زمانہ واقعہ ہے، آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. تو اس کا انتقال ہو گیا. تو جب دفنا دیا گیا تو قبر میں فرشتے آ گئے. انہوں نے پوچھا من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا.
تو وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. وہ فرشتے کہتے ہیں ہم تمہیں پوچھ رہے ہیں کہ تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرا نبی کون ہے, تو آگے سے کیا کہہ رہا ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. خیر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو جواب دے رہا ہے اس کے اس جواب کے اندر ہی تمہارے سوالوں کے جواب موجود ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیف الادب بے نیاز حیات قلندر، سبھی صابر بے نیاز حیات قلندر. تو اس جواب کے اندر ہی جو ہے ہر سوال کا جواب موجود ہے کہ غوث پاک کا میں دھوبی ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم نے پوچھا ہے کہ تیرا رب کون ہے, جو غوث اعظم کا رب ہے وہی میرا رب ہے. غوث اعظم جو ہے وہ کسی بے دین سے تو نہیں اپنے کپڑے دھلوائیں گے. جو رسول غوث اعظم کا جو نبی ہے وہی میرا نبی ہے, جو غوث اعظم کا دین ہے وہی میرا دین ہے. تو یہ سارے سوالوں کا جواب جو ہے وہ اس کے اندر ہے. تو یہ نسبتوں کا سلسلہ جو ہے, نسبت رنگ لاتی ہے. یہ تاریخی کتابوں کے اندر واقعات چھپے ہوئے ہیں. اب چونکہ یہ ربیع الثانی کا مہینہ منسوب ہے حضور غوث اعظم کے نام سے, بڑی 11ویں شریف, یہ صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے, کوئی 800 سال کی تاریخ ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حضور غوث اعظم جو ہے وہ اس مقام پر کیسے پہنچے. آپ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہاں پر آپ نے جو ان کی تعلیمات پر عمل کر کے عبادات, ریاضتیں, مجاہدے سخت کیے. عرب کے ریگستانوں کے اندر, تپتے ہوئے صحراؤں کے اندر آپ نے ایسی ایسی عبادتیں کی ہیں کہ آپ کی پنڈلیوں کی جو چربی ہے نا اس کا گوٹا نکل کے باہر آ جاتا تھا. ہم نے کیا عبادتیں کر لی ہیں, ہم نے تو نام سنا ہوا عبادت کا. عبادتیں, ریاضتیں, مجاہدے ان ہستیوں کے اگر پڑھے کتابوں کے اندر تو انسان کی روح کانپ جاتی ہے. کئی سال بھوکے, ایسے تو نہیں زہد الانبیاء کے مقام پر لیے, غوث اعظم کے مقام پر لیے, محبوب الہی بن گئے, مظہر نور خدا بن گئے, نائب رسول ایویں بن گئے. نہیں, انہوں نے ہم سے زیادہ کام کیا, بہت زیادہ کام کیا. ایک عام مسلمان کی وہاں تک پہنچ ہی نہیں ہے, تو اس لیے وہ ایک عام مسلمان سے ہزاروں لاکھوں گنا اعلیٰ مقام پہ فائز ہوتے. عام مسلمان جتنا کرتا ہے اتنا کس کو مل جاتا ہے. اگر وہ اعلیٰ لیول کے لوگ جتنا انہوں نے اپنے نفس کے ساتھ جنگ کی, لڑائی کی ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں, جہاد اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا جہاد ہے اپنے اندر جو ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ لڑنا. یہ جو میدان جنگ کے اندر لڑنا ہے نا کافروں کے ساتھ, اس کو محمد رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں, جہاد اصغر. یہ چھوٹا جہاد ہے, اور اس کے ساتھ لڑنا یہ کیا ہے, جہاد اکبر. یہ بڑا جہاد ہے. بڑے موذی کو مارا, نفس امارہ کو گھر مارا. تو قادریہ سلسلہ جو ہے اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے, طریقت کے بڑے بڑے روحانی سلاسل جو ہیں 4 وہ کون سے ہیں, سلسلہ قادریہ, نقشبندیہ, سہروردیہ, چشتیہ, یہ بڑے بڑے سلسلے ہیں. اس سے آگے بے شمار شاخیں نکلی ہیں. تو انٹرنیشنل ریسرچ کے مطابق پوری دنیا میں 200 روحانی سلاسل کام کر رہے ہیں. تصوف کے صوفیاء کے کتنے سلاسل, قادریہ سلسلہ جو ہے اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے, شیخ عبد القادر کے ساتھ. عبد القادر نام ہے نا, تو اس سلسلے میں جتنے مرید ہیں وہ سب کیا کہلاتے ہیں, قادری. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے سلسلے میں, چشتی یہ خالہ زاد بھائی ہیں دونوں, ان سے چشتیہ چلا, ان سے قادریہ چلا. ہمارے حضور ملنگی بابا اولیاء جو ہے ان کا سلسلہ کے اندر جو فیضان قادریہ ہے, غوثیہ ہے, یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. آپ کی والدہ ماجدہ جو ہے ملکۃ النساء حضرت بھائی پاک صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتی ہیں یعنی حضور ملنگی بابا سرکار کے پیدا ہونے سے پہلے کے واقعات ہیں کہ اکثر ان کو مشاہدات میں اولیاء کرام کی زیارتیں ہوتی تھی. تو ایک رات کشف باطن سے مشاہدہ کیا کہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لائے
اور अम्मा जी हजूर को उन्होंने गुलाब का फूल अता फरमाया। तो उसकी अमली तफसीर क्या हुई कि कुछ अर्सा बाद वलियों के ताजदार हजूर मलंगी बाबा सरकार की विलादत व शहादत हुई। ये अम्मा जी हजूर जो आपकी वालदा माजिदा हैं, वो ये वाकयात बयान फरमाती हैं। ये किताबों के अंदर, अखबारात के अंदर बेशुमार ऐसी चीजें छपी हैं। तो हजूर मलंगी बाबा सरकार क्या है? अताए गौसे आजम। क्या? अताए गौसे आजम। बैत का सिलसिला वो तो बहुत बाद की बातें हैं, ये आपकी विलादत से पहले की बातें। हम लोग चूंकि पढ़ते नहीं है, ये सब कुछ छपा हुआ है, कोई बात यहाँ छुपी हुई नहीं, हर बात छपी हुई है किताबों में, जरायद में, रिसालों में, अखबारों में, मीडिया पर, ये सारा कुछ मौजूद है। मगर इन बातों को समझे तो इस तरह फिर वो जो हुजूर गौसे आजम ने वो फूल अता फरमाया, उसकी खुशबू पूरी दुनिया फैल गई, मशरिक मगरिब शमाल जनूब। और हमारा जो सिलसिला आलिया मलंगिया है, इसमें डायरेक्ट गौसे आजम का फैज आ रहा है और इनडायरेक्ट भी आ रहा है। वो चारों सलासल की जो तफसील है, वो किताब इल्जात मोहम्मदिया के अंदर उसकी तफसीलात मौजूद है। चिश्तिया सिलसिले का शजरा मुबारक, सिलसिला कादरिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, ये सारे सिलसिलों का फैज यहाँ चिश्ती, निजामी, फखरी, जियाई, कादरी, कलंदरी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, जुनैदी, अवैसी, ये सारे फैजान यहाँ से जारी हैं। ये फैजान गौसिया भी यहाँ से जारी है। 11वीं शरीफ जो है यहाँ पर दरबार शरीफ पर, ये कब से हो रही है? ये तकरीबन 60-70 साल की तारीख है हजूर मलंगी बाबा सरकार के जमाने से। महाना 11वीं शरीफ भी और सालाना 11वीं शरीफ भी, ये शुरू से चली आ रही है। जब आप बगदाद शरीफ गए हैं ना अपने पीर मुर्शिद के साथ, तो वो 40 दिन का दौरा मुल्क शाम, सऊदी अरब, मदीना मुनव्वरा, रोज़ा रसूल पर, खाना काबा पर हाजिरी दी, दमिश्क के मज़ारात पर, करबला मोहल्ला, नजफ अशरफ, इराक, वो सारा दौरा जो था कितने दिनों का था? 40 दिनों का। और ये बैरियर हुआ 69 में। कब गए थे? 1969। आज से तकरीबन 54 ईयर्स, वो पुरानी बातें हैं। तो वहां से जो फैजान मिले हैं उसकी भी तफसीलात का वक्त नहीं है। तो 40 दिन का वो दौरा था। आपके मज़ार अक़दस पर सोने चांदी की तारों से कढ़ाई किया हुआ गिलाफ पेश किया गया हुजूर गौसे आजम की, और रेडियो बगदाद ने उसकी नशरियात की और बताया कि इन हस्तियों का तारुफ भी करवाया। कहा कि वो जो गिलाफ लेके आए वो भी बेमिसाल है, जो हस्तियां आई हैं वो भी बेमिसाल है। हुजूर गौसे आजम का मज़ार अक़दस का दरवाजा खोला गया जो आम दिनों में नहीं खुलता, वो जो सोने वो चांदी का कटोरा, तो वो अंदर आपके जो सजादा नशीन है गौसे आजम के, वो गए हुजूर मलंग बाबा, हुजूर मलंगी बाबा, ये इनको अंदर जाने की इजाजत मिली और गिलाफ इन्होंने वो पेश किया। तो ये जो कादरिया निस्बत है, ये हमारे सिलसिला आलिया मलंगिया में शुरू से फैजान गौसिया जारी है। हमारे खत्म खानदान का जो होता है सिलसिला, जुमेरात को या कोई भी महफिल हो, तो उसके अंदर एक जिक्र होता है। कौन सा? हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा, ये हो रहा है। ये हमारे सिलसिले में हजूर मलंगी बाबा सरकार को ये अता हुआ। ये जिक्र जो है ये रोजाना जो है वो हजूर गौसे आजम के मज़ार अक़दस पर होता है। ये वहां से हमें अता हुआ है। हाँ, यहाँ हमारी मस्जिद में रोजाना फजर की नमाज के बाद ये जिक्र होता है। अभी ये खिताब के बाद यहाँ भी ये जिक्र लाजमी होता है। तो ये जो जिक्र है ये कादरिया सिलसिले का, ये हमारे सिलसिले में जारी है। तो इन बातों को आपने समझना है कि औलिया कामिलीन बुजुर्गान दीन, उनके साथ ताल्लुक जोड़ना जो है वो सिर्फ बातों की हद तक नहीं, जज्बाती हद तक नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली उनकी तालीमात पर भी अमल करना है। अपने अंदर की जो दुनिया है इसको जगमगाना है। और अंदर हमारे जो सबसे बड़ा बैठा हुआ है, हमारा बड़े मूजी को मारा, नफ्से अम्मारा को घर मारा। गौसे आजम की बेशुमार
करामात हैं, वाक़ियात हैं, लेकिन वक्त की किल्लत, तो फिर आपके सिलसिला के अंदर बड़े बड़े जलीलुल कदर लोग पैदा होंगे। हज़रत शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी का तल्लुक भी इसी सिलसिला से। हज़रत सुल्तान बाहू कौन है? कादरी है। हज़रत इमाम बावी कादरी है। तो सिलसिला कादरी है कि हज़रत मियां मोहम्मद बख्श कादरी हैं, हज़रत बहावल शेख कलंदर कादरी हैं, बुखारा के अंदर हज़रत मोहम्मद गौस बाला भी गौसे आजम की औलाद है, कादरिया सिलसिला है। तो ये फैलान फैला हुआ है बरसगीर पाक को हिंद में जगह जगह। तो अल्लाह ताला हमें इन औलिया कामिलीन के नक्शे कदम पर चलने की फरमाते हैं। मेरा मुरीद अगर मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ, वो मुझे अगर मदद के लिए पुकारे और मैं ना पहुंचूं तो मुझे गौसे आज़म न कहे। ये अल्लाह ताला ने उनको मुकामात अज़मत शान अता फरमाई। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। 11 रबीउल सानी को इंशाअल्लाह सालाना 11वीं शरीफ का प्रोग्राम जैसे हर साल होता है, महफिल में आप लोग भी शिरकत करें। तो बस गौर फिक्र करें और नमाज की पाबंदी। हुज़ूर गौसे आज़म फरमाते हैं बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना चाहिए। इससे आप अंदाजा लगाएं कि आप कितने ज़ुहद और तकवा और शरीयत इस्लामिया के पाबंद थे। तो आपके जो वालदा मालिदा है आपको छोड़ने आई है बगदाद शहर में बात तक, जब आप इल्म हासिल करने के लिए गए। जब बगदाद से बाहर आपको छोड़ने आई तो फरमाया बेटा अब्दुल कादिर अब हमारी मुलाकात क़यामत के दिन होगी। मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले करती हूँ और अब मुलाकात कब होगी? तो ऐसे ही हुआ, आप चले गए तो फिर आप उनका विसाल हो गया, वफात पा गई, तो फिर दोबारा मुलाकात नहीं हुई। ये थे वो सच्चे लोग जो हुजूर ने फरमाया ना कि इल्म हासिल करना, दरस्तुल इल्म फरीज़तुन उतलुबुल इल्म फरीज़तुन, इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े, उतलुबुल इल्म वलो काना बिस्सीन, उतलुबुल इल्म मिनल महदी लल्लाह, माँ की गोद से लेकर कब्र की लाश तक इल्म हासिल करो। तो वो इस बात पर अमल सच हकीकतन प्रैक्टिकली करते थे। हमने तो सिर्फ बातें सुनी हुई है, हमने कहा चाइना जहां, हम तो यहाँ दरबार शरीफ तक नहीं आ सकते जुमे वाले दिन। तो वो थे सच्चे इल्म के। तो जब वो गए हैं तो फिर कामिल मुकम्मल बन के वापस तशरीफ लाए। तो इंशाअल्लाह इनकी बातें फिर अगली दफा भी कुछ करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आंखें बंद करके दुरूद शरीफ पढ़ें।